بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قصہ ہے ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور آیا اور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور چور کو دکھنا بند ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتے ہی دیکھ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا تو چور کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے آئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ نائی نے کہا، مجھے ان کا گھر تو نہیں پتہ، ہاں مگر نماز کے لیے یہیں سے آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ سن کر لوگ بیٹھ گئے اور بزرگ کا انتظار کرنے لگے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو چور نے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کے پیسے چوری کیے، اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں وہی بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ چور کہنے لگا کہ وہ کون سی بات ہے جس کے سبب مجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا، اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میری آخری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بزرگ نے کہا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا تاکہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد سے جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوا، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نبیوں اور ولیوں کے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ گھنٹی کو آل پر پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔